اول وقت میں پہلی فرصت میں اس کے پاک گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے، بڑا پیارا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان الشہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مہینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ شب برات کی رات وہ مغفرتوں والی رات، وہ رحمتوں والی رات، وہ معافی والی رات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے جو بھی بندے اور بندیاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کے ساتھ اس رات کو گزارتے ہیں، اور اس رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ چند گناہ ایسے ہیں کہ اگر کسی بندے میں وہ گناہ ہو تو وہ رات نہیں، شب قدر کی رات ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے ساتھ ان بندوں کو معاف نہیں فرماتے، چاہے وہ ساری رات عبادت کر لیں۔ وہ گناہ کیا ہیں؟ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ سب سے پہلا گناہ پیارے نبی نے جو فرمایا کہ شراب کا عادی، جس کو شراب پینے کی عادت ہے، وہ شراب نہیں چھوڑتا، تو وہ ان رات میں، اب جو رات آ رہی ہے شب برات، چاہے وہ شب برات میں ساری رات عبادت کر لے، اگر وہ شراب سے توبہ نہیں کرتا ہے تو ساری رات اس کی عبادت بیکار ہوگی، اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ میری بات نہیں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو ایک تو وہ جو شراب کا عادی ہو، پھر شب برات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہو۔ اللہ نے جو رشتے بنائے ان رشتوں کو وہ توڑنے والا ہے، یعنی ایسا ہے کہ کسی وجہ سے اپنے بھائی سے اس نے رشتہ توڑ لیا ہے، بات چیت بند کر دیا ہے، ملاقاتیں بند کر دی ہیں، اپنی بہنوں سے وہ بات چیت بند کر لیا ہے۔ اللہ نے جو رشتے بنائے اپنے چاچاؤں سے یا بھتیجوں سے، بھانجوں سے، بچوں سے، ماں باپ سے اگر رشتے توڑ لیے ہیں اور بات چیت بالکل چھوڑ دیے ہیں، قطع تعلق کر لیے ہیں، تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے بندے اور ایسے بندیاں شب برات میں چاہے ساری رات عبادت کر لیں تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرماتے، اللہ ان کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتے۔ اور تیسرا وہ جو دل میں کینہ رکھتا ہو، جو دل میں حسد رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، جس کے دل میں جلن ہو، اور حسد کی وجہ سے وہ آپس میں لڑتا ہو، اور پھر لڑ کر اس نے، پہلا تو یہ ہے کہ رشتے ناتوں کو توڑنے والا، اور یہ آپس میں کسی مسلمان بھائی سے اس نے رشتہ توڑ لیا ہو، بات چیت چھوڑ دی ہو، اور 3 دن سے زائد کا زمانہ گزر چکا ہو، نہ اس نے جا کر ملاقات کی، نہ سلام پیام کیا، اور نہ ہی وہ تعلق جو توڑ لیے تھے اس کو اس نے جوڑا۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے دل میں کینہ ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں آنے والی جو رات ہے شب برات، ان راتوں میں اگر وہ ساری رات عبادت کر لے، لیکن چونکہ اس کے دل میں کینہ ہے تو اس کینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس رات کی اس کی عبادت قبول نہیں کرتے، وہ معافی مانگے اللہ اسے معاف نہیں کرتے، وہ بخشش مانگے اللہ اسے نہیں بخشتے۔
اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اگر یہ گناہ ہماری زندگیوں میں ہیں تو ان گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ آنے والی رات میں ہماری باتوں کو قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں گے، اللہ ہمیں معاف فرمائیں گے۔ اور چوتھا وہ ہے کہ ساری رات عبادت کر لے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کرتے، وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہو، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہو، جس نے اپنے ماں کا دل دکھایا، جس نے اپنے باپ کا دل دکھایا، وہ بندہ یا جس بچی نے اپنے ماں کا دل دکھایا، جس بچی نے اپنے باپ کا دل دکھایا، وہ بندی، وہ بندے، وہ بندیاں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوں، وہ ساری رات عبادت کر لیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرتے، انہیں معاف نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، والدین بہت بڑی نعمت ہیں۔ ماں باپ جن کے باحیات ہیں ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ماں باپ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں، اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو والدین کی خدمت یہ بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آپ دیکھیں جہاں جہاں بھی اللہ اپنا تذکرہ کرتے ہیں عموماً اللہ تعالیٰ اس کے بعد ماں باپ کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں، آواز برابر آ رہی ہے؟ زیادہ ایکو تو نہیں ہو رہی؟ سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، یا آپ کے رب کا فیصلہ ہے۔ کیا فیصلہ؟ کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ اپنا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ والدین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا فیصلہ ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ماں بوڑھی ہو گئی یا ابا بوڑھے ہو گئے یا دونوں بوڑھے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، تو انہیں اف تک نہ کہو۔ یہ اف آخری درجہ ہے تکلیف پہنچانے کی۔ اگر اس کے نیچے بھی کوئی ایسی چیز ہوتی جس کے ذریعے تکلیف پہنچتی تو اللہ اس کا بھی ذکر کرتے۔ ہمارے یہاں اف بولنے کا رواج نہیں، ہمارے یہاں کیا ایسا بولتے ہیں، کچھ بولے ابا، یہ جو ہے نا اس سے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو عرب میں چونکہ اف یہ تھا تو انہوں نے اف جو اسلی جو ہے اف کا آیا ہے، تو ہمارے یہاں یہ ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ صحیح مثال کے طور پر امی بولی بیٹے جاؤ کوتمیر لے کر آؤ، صحیح بات، بیٹے ابھی مت جاؤ، رک جاؤ تھوڑی دیر کے بعد، یہ جو ہے نا اس سے اللہ نے فرمایا کہ یہ آواز بھی مت نکالو۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں جھڑکو مت۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب ان سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے بازوؤں کو ان کی خدمت کے لیے جھکا دو، بچھا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے ماں باپ پر شفقت کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، جیسے کہ بچپن میں انہوں نے میری تربیت میں شفقت کا معاملہ کیا، رحم کا معاملہ کیا، میری تربیت فرمائی، مجھے پالا، مجھے پوسا، مجھے کھلایا پلایا پہنایا، میری پرورش کی، اللہ تو ان پر بھی رحم کا معاملہ فرما۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ماں باپ کی خدمت بہت پسند ہے، اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو ماں باپ کو ستاتا ہے وہ شب برات میں چاہے اچھے سے اچھا جبہ پہن لے، چاہے پگڑی پہن لے، سرما لگا لے، مسواک کر کے وہ نماز کو آئے، چاہے وہ
کچھ بھی کر لے، پوری رات وہ خدمت کرتا رہے یہاں، لیکن اگر گھر میں ماں کا دل دکھا کے آیا ہے، باپ کا دل دکھا کے آیا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کی ساری رات کی کسی عبادت کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ بہت پسند فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں پوری ہسٹری اٹھا کر، امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ابن سیرین کے نام سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا تھا، اس علم میں وہ نمایاں تھے۔ خوابوں کا علم، خوابوں کا جو علم ہے وہ اللہ کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں، ہر کسی کو۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ ہر کسی کو اپنا خواب بھی نہیں بولنا چاہیے، خواب اپنا صرف انہی کو بتانا چاہیے جن کو خواب کا علم ہو، جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ صحیح تعبیر بتا سکتے ہیں۔ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو آپ اپنی خواب بتا دیں گے، وہ کوئی الٹی سیدھی تعبیر کر دے گا، پیارے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے اس نے جو تعبیر کی ویسا ہی ہو جائے پھر۔ تو اس لیے خواب سب کو نہیں بتانا چاہیے، خوابوں کا علم اللہ کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں۔ اور خوابوں کے علم میں جو امام تھے وہ کون تھے؟ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی بہن حفصہ بنت سیرین رحمۃ اللہ علیہا وہ فرماتی ہیں، حفصہ ابن سیرین فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں اپنے بھائی محمد سیرین جیسے ماں کی خدمت کرتے تھے، زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا اتنی خدمت کرتے ہوئے۔ میرے بھائی محمد بن سیرین، امام محمد بن سیرین جب اپنے والدہ سے بات کرتے تھے، اتنے بڑے اور اتنا علم اللہ نے ان کو نوازا، لیکن اس کے باوجود ماں کی محبت اتنی ان کے دل میں۔ فرماتی ہیں ان کی بہن کہ جب بھیا امی سے بات کرتے تو جھک کر بات کرتے تھے، اور فرماتی ہیں اتنا جھک جاتے مجھے ڈر ہوتا کہ شاید یہ گر جائیں گے، اکڑتے نہیں۔ آج ہمارے دلوں میں ماں باپ کی قدر نہیں ہے، تو ماں باپ اگر کوئی اچھی بات کر دے تو ہم آنکھیں لال کر کے ان کو دکھاتے ہیں، ہم سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے ولی ہیں، جب اپنی والدہ سے بات کرتے تو جھک کے تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ ان کی بہن فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں نے زندگی میں ماں جو بھی خواہش کرتی نا کسی کپڑے کی، تو وہ فوراً وہ کپڑا لا کر دے دیتے تھے۔ ماں جو بھی خدمت کرتی، ماں جو بھی فرمائش کرتی، فوراً اس فرمائش کو پوری کرتے تھے۔ اور اتنا خدمت کرنے والا میں نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ کون فرماتی ہیں؟ ان کی بہن خود فرماتی ہیں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، کیے ہیں، کر رہے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی نوازتا ہے۔ اصل بدلہ تو جنت ہے، اصل بدلہ تو آخرت میں ہے، لیکن دنیا میں جنہوں نے بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کی، دل سے خدمت کی، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو نوازا ہے، بہت نوازا اللہ نے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اصل بدلہ تو جنت میں ہے، اصل بدلہ تو آخرت میں ہے، لیکن اللہ ان کی خدمت کو ضائع نہیں کرتے۔ بدلے کا سیمپل دنیا سے ہی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کتاب ہے وفیات الاعیان، اس میں حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت امام زین العابدین آپ جانتے ہیں کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے۔ حضرت امام زین العابدین کون تھے؟ حضرت حسین شہید کربلا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اپنی والدہ کی اتنی خدمت کرتے تھے، اتنی خدمت اور اتنا احترام، اتنی محبت ان کے دل میں والدہ کی۔ صرف ایک واقعے سے آپ اندازہ لگائیں، وہ اپنے والدہ کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھتے تھے، لیکن کبھی بھی نہیں کھاتے تھے جب تک ان کی والدہ کھا کر فارغ نہیں ہوتی۔ ان کے شاگردوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ انتظار کرتے رہتے کہ امی پورا کھا لیں، اس کے بعد آپ خود امی کے ساتھ کیوں نہیں کھاتے تھے؟ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال، میں نے یہ سوچا تھا، میں نے دل میں یہ خیال آتا تھا
کہ امی کے ساتھ میں کھاؤں گا، دسترخوان پر چیزیں ہیں کھانے کی، روٹی ہے، بوٹی ہے، جو بھی چیزیں ہیں، میں کسی روٹی کے ٹکڑے کو اٹھاؤں، میں کوئی بوٹی کا حصہ اٹھاؤں، اور ہو سکتا ہے کہ میری والدہ کی نظر اس پر پڑی ہو اور دل میں میری والدہ کی وہ کھانے کی خواہش ہو اور میرے والدہ کے دل میں ہو اور وہ ٹکڑا اٹھا کر میں کھا لوں تو والدہ کو تکلیف ہوگی۔ اتنی سی تکلیف بھی میں اپنی امی کو نہیں دینا چاہتا، مجھ سے میری والدہ کو اتنی سی بھی تکلیف پہنچے یہ مجھے گوارا نہیں۔ اس لیے لکھا ہے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب تک والدہ فارغ نہیں ہو جاتی کھا کر اس وقت تک انتظار کرتے، جب والدہ کھا لیتی جو بچتا وہ بیٹھ کر کھاتے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی اور اتنی ماں کی خدمت ایسے کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ روزانہ 1000 نوافل پڑھتے تھے، 1000 نوافل۔ ہم سے تو فرض نہیں ادا ہو رہے، فرض کے آگے پیچھے جو سنتیں ہیں وہ نہیں پڑھتے ہم لوگ۔ جمعہ کی نماز میں امام سلام کیا پھیرے، دعا کے بعد اٹھ کو دیکھے تو آدھی مسجد خالی، 2 رکعت پڑھ کو دیکھے تو پوری مسجد خالی۔ سنتیں نہیں پڑھ رہے ہمیں، اتنا عبادت ہونے کے باوجود بھی اتنی، اور پھر ایسے مت سمجھو کہ کچھ نہیں تھا تو اس لیے ماں کی خدمت کرتے تھے، اللہ نے بہت نوازا بھی تھا ان کو۔ ان کے انتقال کے بعد پتا چلا کہ 100 گھر ایسے ہیں جو ان کے خرچے پر چلتے تھے، 100 گھر ایسے نکلے جو ان کے جو 100 گھروں کا خرچہ یہ برداشت کرتے تھے۔ ان کے خادم خاص کے ذریعے پتا چلا، جب ان کا انتقال ہوا ان کو نہلانے کے لیے غسل دینے لگے تو ان کے کمر پر نشان تھے۔ ان کے خادم خاص نے بتایا کہ حضرت روزانہ رات کو آخری حصے میں راشن کے تھیلے، راشن کے بوریے وہ اپنے کمر پر اٹھاتے تھے اور غریبوں کے گھر کو جاتے تھے، ان کے دروازے پر جا کر دستک دیتے اور راشن کا بوریا وہاں رکھ کر وہاں سے آ جاتے۔ ان غریبوں کو آخر تک پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہمارے گھر تک راشن کون پہنچاتا ہے۔ یہ تو ان کے انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ 100 غریبوں کے گھر ایسے ہیں جن کے گھروں میں راشن ضرورت کا ہر مہینہ ہر وقت پہنچایا کرتے تھے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، جس کی وجہ سے ان کے کمر میں نشان پڑ گئے تھے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، والدین کی خدمت اللہ کو بہت پسند ہے، والدین کی خدمت۔ تو اس لیے ارادہ کریں، جن کے والدین باحیات ہیں وہ ارادہ کریں کہ والدین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ نوازتے ہیں۔ جنہوں نے بھی خدمت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی نوازا، بہت نوازا ہے۔ امام زین العابدین کا قصہ میں نے سنا، امام محمد ابن سیرین کا قصہ سنایا، اور کتنے قصے سنا۔ نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ لکھا ہے، نزہۃ المجالس جو کتاب ہے اس میں حضرت امام بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ بھی اپنے والدین کی اتنی خدمت۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ بیٹا پانی پینے کو جی چاہ رہا ہے فلاں نہر کا۔ ان کے اس گاؤں میں دور کہیں ایک نہر تھا، اس نہر کا پانی پینے کو ان کے والدہ کا جی چاہ رہا تھا، رات کا وقت تھا۔ کہا کہ بیٹا مجھے وہاں سے تھوڑا پانی لا کر دو، میں پینا چاہتی ہوں۔ تو امام زین العابدین امام بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ والدہ کے لیے کٹورا لے کر گئے اس نہر سے پانی لانے کے لیے۔ سردی کا موسم تھا، کڑاکے کی سردی تھی، ٹھنڈ تھی۔ گئے، جا کر وہاں سے پانی لے کر آئے اس نہر سے، صاف شفاف پانی کٹورے میں لے کر امی کے لیے لے کر آئے۔ جب تک وہ یہاں آتے ان کی والدہ کی آنکھ لگ گئی، سو گئی تھی ان کی والدہ، بوڑھی تھی بیچاری، ضعیف تھی، سو گئی تھی۔ تب وہ کٹورا اور وہ پانی بھی ٹھنڈا اور ٹھنڈ کا موسم، انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بوڑھی والدہ کو پانی کے لیے میں جگاؤں، ان کی نیند کو میں خلل دوں، مناسب نہیں سمجھا۔ وہ پانی کا کٹورا لے کر کھڑے رہے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ اتنی کڑاکے کی سردی تھی، وہ ٹھنڈ کی وجہ سے کانپ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ماں کی نیند میں خلل ہو یہ انہوں نے برداشت نہیں کیا۔
ماں کے جگنے کا انتظار کرتے رہے، اٹھنے کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت جب ان کی ماں کی آنکھ کھلی ہے، انہوں نے دیکھا کہ بیٹا پانی لے کر آیا ہے اور اس وقت سے لے کر اب تک یہاں کھڑا ہے، تو ماں نے دل سے دعائیں دی، ماں کے دل سے دعائیں نکلی کہ اللہ میرے بیٹے کو علم عطا فرما، اللہ میرے بیٹے کو ایسا مقام عطا فرما، عزتیں عطا فرما۔ جب ماں کے دل سے بیٹے کے لیے دعائیں نکلی ہیں تو اللہ نے ان کو ایسا علم عطا کیا ہے۔ آج علم کی دنیا میں آپ چلے جائیں، آج آپ اللہ کے ولیوں کے لسٹ میں آپ چلے جائیں، ناموں میں آپ چلے جائیں، آپ کو اللہ کے ولیوں میں یہ ولی حضرت امام بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا نام نمایاں طور پر نظر آئے گا۔ اللہ نے ایسا علم بھی عطا فرمایا اور اللہ نے دنیا میں ایسی عزتیں بھی عطا فرمائی، قیامت تک ایمان والے نیک بندے ان کا نام لیتے رہیں گے، ان کو یاد کرتے رہیں گے، ان کے لیے دعائیں ہوتے رہیں گے۔ یہ مقام ان کو کیسے ملا؟ بھائی بولو کیسے ملا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے، والدین کی خدمت۔ اللہ نے، یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ کون سی رات آ رہی؟ شب برات آ رہی ہے۔ کب ہے شب برات؟ آج شعبان کی 8 تاریخ ہے، جمعرات کو ہے، جمعرات کی رات کو شب برات ہے۔ رات میں عبادت کرنا، اس کے لیے ضروری نہیں کہ مسجد میں آ کر ہی کرنا، کہیں بھی آپ عبادت کریں، رات میں عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنا، نفل روزہ ہے۔ ہو سکے تو جمعرات جمعہ رکھیں یا جمعہ ہفتہ رکھیں یا صرف جمعہ رکھیں، وہ آپ کی مرضی، یا نہ رکھیں۔ کوئی کمزور ہے بیچارہ، بیمار ہے، نہیں رکھ سکتا، اب مفتی صاحب نے بول دیا رکھنا، اب کیا کرنا؟ پھر الگ سے مسئلہ پوچھنا، اس لیے ابھی مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی بیمار ہے، عذر ہے، نہیں رکھ سکتے، یا سفر ہے یا کچھ بھی ہے، بہرحال رکھنا چاہیں رکھیں، ثواب ہے، نہیں رکھیں کوئی بات نہیں ہے، بہرحال رکھنے کی کوشش کریں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ شب برات جو آ رہی ہے، مغفرتوں والی رات، معافی والی رات، اس رات میں اللہ تعالیٰ ان 4 گنہگاروں کی جن کے اندر یہ گناہ ہوں ان کو معاف نہیں کرتے۔ ایک شراب کا عادی، ایک رشتوں کو توڑنے والا، چاہے چچا سے بات چھوڑ دیا ہو، ماما سے بات چھوڑ دیا ہو، خالہ سے بات چھوڑ دیا ہو، پھوپھی سے بات چھوڑ دیا ہو، رشتوں کو، جن رشتوں کو اللہ نے بنایا ہو، اس نے ان رشتوں کو توڑا ہو، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور نمبر 3، کینہ رکھنے والے کی، دل میں کینہ ہے، حسد ہے، جلن ہے، تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور نمبر 4، پیارے نبی نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو ستایا ہو، جس نے ماں باپ کو تکلیف دی ہو، جو ماں باپ والدین کی نافرمانی کرتا ہو، اس کی بھی معافی نہیں ہوگی۔ اور جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، میں یہ بتا رہا تھا کہ آخرت میں جو ملے گا وہ ملے گا۔ اللہ نے دنیا میں بھی ان کو نوازا ہے، دنیا میں بھی اللہ خوب عطا فرماتے ہیں۔ آخری بات، واقعہ بتا کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے شعب الایمان۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، تو یہ واقعہ میں کسی ریلز سے، یوٹیوب سے یا کسی فنی کتاب سے دیکھ کر آپ کو نہیں بتا رہا ہوں۔ صحیح بات ہے، آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، اللہ کے ولیوں کے واقعات پر بھی بھروسہ نہیں ہو رہا۔ صحیح چکی نو بول رہی سو یہ واقعہ صحیح پیسہ ہو کھیگی گتی، وہ ریل ہم دیکھتے رہے تو کیا ہوتا ہے، ایمان پورا ریلا پر چلے جاتا ہے۔ وہ جھوٹے ہیں، فلموں کی کہانیاں جھوٹی ہیں، سیریل کی کہانیاں، ڈرامے یہ بناوٹی ہیں، لیکن اللہ کے اولیاء کے جو واقعات ہیں، جو ان کی زندگی میں ہوئے، یہ صحیح ہیں۔ بہرحال امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شعب الایمان میں لکھتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ان کے 4 بچے تھے۔ کتنے بچے تھے؟ 4 بیٹے تھے۔ آخری عمر میں وہ بیمار ہو گئے۔ اللہ نے ان کو خوب نوازا تھا، جائیدادیں تھی، مال دولت تھا، دنیاوی اعتبار سے کوئی کمی نہیں تھی ان کے پاس۔ جب وہ بیمار ہو گئے تو ان کے 4 بیٹے، بڑے بیٹے نے سب کو جمع کیا اور جمع کر کے مشورہ کر رہے ہیں سب اس بات پر کہ ابا کے پاس جائیداد، پراپرٹی، مال بہت کچھ ہے، تو اسے کیسے تقسیم کریں گے آپس میں۔
अरे भाई अभी अब्बा का इंतकाल नहीं हुआ, अब्बा बाहयात हैं, सिर्फ बीमार हुए हैं, बिस्तर पर हैं। बच्चों को फिक्र क्या है? प्रॉपर्टी की फिक्र है, माल दौलत की फिक्र है, हमें कैसा आपस में बांटना बोल को। वो एक भाई बोलता वो जमीन मंजे होना बीवी लियोट की घर को, और एक भाई बोलता तुम बीवी लियोट के लिए तो गांधीनगर की मंजे दिया लोग था। उन्हें कौन की नहीं बीड़ी कॉलोनी में 2 घर, वो 2 घर तुम्हें रख लियो मंजे खाली, एक सीट वहां बीवी लियोट की मदीने मोहल्ले में है ना, वो दिया लो मंजे। ये ना हो रहा है। बूढ़े हो गए माँ बाप, इलाज की जरूरत है, बच्चों को चाहिए कि वो इलाज कराएं, लेकिन इलाज कराने को तैयार है क्या? नहीं। अगर माँ बाप बूढ़े बाप का या बूढ़ी वालिदा का इलाज कराएंगे, इलाज में पैसे खत्म हो गए तो हमने मिलता क्या? फिर उम्र हो गई, जाति से जान दे छोड़ रही बच्चे। ऐसे बच्चों की मगफिरत होती है, अल्लाह नवाजता इनको, घरां बना लेंदे, गाड़ियां खरीद लेंदे, जिंदगी में बरकत नहीं रहती, याद रखो। दिलों में सुकून नहीं रहता, जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां होंगी। ऊपर से देख को खाली चमक दमक, हर इंसान वो कोशिश करता, कितना गरीब रहा तो भी उसकी कोशिश क्या है बोले तो मैं गरीब मालूम नहीं होना। गाड़ी मेरे पास अच्छी से अच्छी रहना, फोन मेरे पास, वो खर्च में डूब को रहा तो भी परवाह नहीं, महीने महीने बन को फेड़ ले तो आईफोन ही छोड़ना। कोशिश हर इंसान की, क्या दिखावा, मैं अच्छा दिखना, मैं किसका भी किसी चीज की जरूरत नहीं है बोल को। अल्लाह को नाराज कर को ये सब चीजें नहीं होते। बहरहाल मेरे अजीज साथियों, तो वो वाकया मैं बता रहा था आपको, 4 बेटे थे, चारों बेटे जमा होकर ये बात कर रहे हैं कि अब्बा की प्रॉपर्टी है, जायदाद है, पैसे हैं, ये सब हमें कैसा तकसीम करेंगे। आपस में लड़ रही, उन्हें बोल रहा मुझे वो जमीन होना, इन्हें। बहरहाल छोटा जो भाई था, सबसे छोटा भाई, वो उसने ये कहा कि एक काम करो, तुम्हें तीनों बड़े भाइयां जितनी जायदाद पैसे क्या क्या ही सब बांट लो, अब्बा को मुझे दे लो, अब्बा मेरे हवाले करो, मुझे खिदमत का मौका चाहिए, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। जब छोटे भाई ने ये कहा तो वो जितने बड़े भाई थे जिनके दिलों में पैसों की हिर्स थी, लालच थी, उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अब्बा को तू ले जा बोलकर अब्बा को उनके हवाले कर दिए, छोटे भाई के, और अब्बा की जितनी जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, पैसे थे, धन दौलत, सब आपस में वो तीनों बांट लिए। बहरहाल ये जो छोटा भाई था, ये अपने अब्बा की बहुत खिदमत करता था, बहुत खिदमत करता था, और इसके पास कोई बड़ी आमदनी नहीं थी, ये मजदूरी करता और फिर कमा कर लाता और उसमें फिर अब्बा की खिदमत भी करता। लेकिन अब्बा की खिदमत की वजह से इसे मजदूरी करने का मौका भी कम मिलता था। बहरहाल गुजारा हो जाता घर का। ऐसे करते करते फिर एक वक्त आया कि अब्बा का इंतकाल हो गया। घर में फाखे थे। अल्लाह ने माँ बाप की खिदमत का, देखो अल्लाह कैसे नवाजता है, माँ बाप की खिदमत की वजह से अल्लाह ने ऐसे नवाजा कि एक मर्तबा ये रात में जब सोए हैं तो ख्वाब में किसी ने आकर इनसे कहा कि फलां चट्टान के नीचे 100 दीनार हैं सोने के, जाकर वो चट्टान हटाकर वो 100 दीनार ले लो। घर में फाका था, जरूरत भी थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ख्वाब में उनसे पूछा कि उन 100 दीनार में, उन 100 दिरहमों में बरकत है या नहीं है। तो ख्वाब में उसने बताया कि उसमें बरकत तो नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जब बरकत नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए, जब बरकत नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। फिर दूसरे दिन ख्वाब में फिर इसी तरह किसी ने कहा कि फला जगह 10 दिरहम है चट्टान के नीचे, आप वो चट्टान हटाकर वो 10 दिरहम उठा लो, अपने घर की जरूरत पूरी कर लो। तो इन्होंने पूछा कि उसमें बरकत है, उन्होंने कहा कि बरकत तो नहीं है। तो दूसरे दिन सुबह को इन्होंने बीवी को बताया कि 2 दिन से मैं इस तरह का ख्वाब देख रहा हूं। तो बीवी कहने लगी, अरे अल्लाह के बंदे, जाओ जाकर उठा लेते, घर के कुछ राशन लेकर आते, कुछ जरूरत पूरी होती, आप उठाते क्यों नहीं। तो इन्होंने समझाया कि नहीं बीवी, उसमें बरकत नहीं है, जिसमें बरकत ना हो वो नहीं, काम नहीं आता वो। बहरहाल तीसरे दिन जब सोए हैं तो ख्वाब में उन्होंने देखा कि
وہ شخص آ کر کہتا ہے فلاں چٹان کے نیچے 2 درہم ہیں، جا کر آپ اٹھا لو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس میں برکت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اس میں اللہ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ تو پھر صبح کو جب نیند سے بیدار ہوئے تو گئے اور جا کر وہ 2 درہم لے کر، وہ چٹان ہٹا کر 2 درہم لے کر آئے۔ یہ میں کوئی ریل آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے امام نے اپنی کتاب شعب الایمان میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس واقعے کو لکھتے ہیں، یہ کوئی بناوٹی واقعہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے وہ 2 دینار اٹھائے اور پھر وہ لے کر آ رہا تھا۔ لکھا ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راستے میں ایک مچھلی والا مچھلی بیچ رہا تھا، تو انہوں نے گھر کے لیے 2 درہم دے کر 2 مچھلیاں خرید لی، اور پھر جب گھر لے کر آئے اور بیوی نے وہ مچھلیاں پاک کرنے لگی اور مچھلیوں کو جب وہ کاٹی ان کی بیوی، تو دونوں مچھلیوں میں سے ایک ایک ہیرا نکلا، دونوں مچھلیوں کے پیٹ میں ایک ایک ہیرا نکلا، اور ایسا وہ قیمتی ہیرا تھا جو بہت ہی نایاب تھا، کہیں پر وہ ملتا ہی نہیں، ایسا ہیرا وہ موجود ان کو ملا۔ اور پھر جب لوگوں کو پتا چلا، بات بادشاہ تک پہنچی، تو بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ کہاں وہ لاؤ، وہ ہیرا مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے وہ ہیرا بادشاہ کو دکھایا تو بادشاہ نے کہا، بادشاہ کو بہت پسند آئی، اور پھر بادشاہ نے کہا کہ مجھے یہ بیچو، اس کے بدلے میں تم جو مانگو گے وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے خچروں پر لاد کر اگر سونا دو گے تو میں اس کے بدلے یہ ہیرا آپ کو دوں گا۔ تو بادشاہ تھا، خزانے کے اس کے پاس کمی نہیں تھی، تو اس نے 30 خچروں پر سونا لاد کر وہ ایک ہیرا ان سے خریدا، اور پھر اس ہیرے کو جب اس نے اپنے تاج میں لگایا تو جتنے جواہر تھے، جو موتیوں کے ماہر تھے، ہیروں کے ماہر تھے، انہوں نے دیکھ کر انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو ہیرا ہے یہ جوڑی ہوتا ہے، یہ جو ہیرا ہے یہ جوڑی ہوتا ہے، جب ایک اس کے پاس ہے تو دوسرا اس کا جو جوڑی ہے وہ بھی اسی کے پاس ہوگا، آپ اس سے وہ بھی خرید لیں۔ تو بادشاہ نے پھر بلا کر پوچھا کہ اس کی جوڑی تمہارے پاس ہے؟ میں نے سنا کہ یہ جوڑی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں وہ میرے پاس ہے۔ تو کہا وہ بھی مجھے دے دو۔ تو کیا لوگے قیمت میں؟ جتنا پہلے آپ نے دیا تھا اس سے ڈبل۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 60 خچروں پر سونا لاد کر پھر بادشاہ نے ان سے وہ دوسرا ہیرا جو ہے خریدا، وہ موتی ان سے بادشاہ نے خریدا اور اپنے تاج میں لگایا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ماں کی خدمت کی وجہ سے، باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا نوازا کہ اس وقت پوری رعایا میں بادشاہ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ مالدار تھا تو وہ یہی بچہ تھا، وہ یہی چوتھا بیٹا جس نے اپنے ابا کی دل سے خدمت کی تھی، اور ابا یہ دعا کرتے تھے اس بچے کے لیے کہ اللہ میرا یہ بیٹا میری وجہ سے اس نے دنیا کو ٹھکرا دیا، اللہ تو اس کو اتنی دنیا عطا فرما کہ سارے رشتہ دار، سارے دوست احباب، اس کے سارے بھائی کو اس کی ضرورت ہو، اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، یہ زندگی میں کسی کا محتاج نہ بنے، اللہ اتنا تو میرے اس بیٹے کو نواز۔ یہ دعا ان کے ابا کرتے تھے، اللہ نے ان کے ابا کے انتقال کے بعد اس بچے کو خدمت کی وجہ سے اللہ نے ایسا نوازا۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم بہت بڑی دولت ہے۔ وقت نکالیں، آپ کے پاس موبائل میں میسج دیکھنے کے لیے وقت ہے، 10 منٹ آپ ماں کے لیے نہیں نکال سکتے، 10 منٹ آپ ابا کے لیے نہیں نکال سکتے، جا کر ان کے پاس بیٹھے، ان کی دل کی بات سنیں، ان سے خیر خیریت پوچھیں، ان کی ضرورت کیا ہے معلوم کریں، ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے پاس دل آ جائے اچھا کھانے کو، یہاں سے پٹھن جانا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، میسور جا کے کھانا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں، ٹائم ہے، سب کچھ ہے۔ ماں بوڑھی ہے، باپ بوڑھے ہیں، ان کے پاس جا کر 10 منٹ بیٹھنے کے لیے بزی ہیں، ہم جا نہیں سکتے، ہم پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی ہماری کمائی میں؟ اللہ نوازتے ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اور جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ان کو اللہ دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں۔
अनमोल मोती किताब है, उर्दू में है, आप भी पढ़ सकते हैं उस किताब को। उसमें वाक़या लिखा है, दिल से देखो जो माँ बाप की खिदमत करते हैं ना, अल्लाह उनको नवाजते हैं। एक साहब थे, दिल की बीमारी थी उनको, दिल का आरिजा हो गया और जिस्म पूरा फूल गया, जिस्म पूरा फूल गया, सूज गया जिस्म पूरा, और अस्पताल में एडमिट हो गए। बहुत ज्यादा जिस्म सूज गया था, जिसकी वजह से चलना फिरना भी उनके लिए मुश्किल था। लेकिन माँ बाप की बहुत खिदमत करते थे, उनकी वालिदा जिंदा थी। वो जब जिस्म अस्पताल में थे, एडमिट थे, तो उनकी वालिदा देखने के लिए आई उनके पास, वहां बैठी थी चेयर पर। तो उनके पास जो साथी थे उनके, उन्होंने इशारा करके वालिदा की तरफ इशारा किया कि अम्मी की तरफ। इनको समझ में नहीं आया। फिर इन्होंने इशारे से, क्योंकि इतने मोटे हो गए थे, जिस्म इतना फूल गया था कि जुबान से बोल भी नहीं सकते थे, तो इशारे से इन्होंने बताया कि अम्मी के पांव धोकर पानी लेकर आओ। तो वो कहते हैं कि मैं गया, जाकर उनके वालिदा के पैर धोकर वो पानी लाकर बाटल में दिया, तो वो पीते थे वो पानी। वो जब पानी पीने लगे तो पहले दिन जो है आदत से ज्यादा इनको पेशाब आना शुरू हुआ। वो कहते हैं मैं था वहाँ खिदमत पे, तो मैं सहारा देकर उनको पेशाब के लिए ले जाता। जो इंसान दिन में 1 मरतबा 2 मरतबा, अब 5-6 मरतबा पेशाब, दूसरे दिन फिर 10-20 मरतबा पेशाब उनको आए, और तीसरे दिन तो वो पेशाब के जरिए पूरे बदन का सूजन और पूरी बीमारियां उनके उतर गई। तीसरे दिन जब उनका चेकअप हुआ, टेस्टिंग वगैरह हुई, तो फरमाते अल्लाह की कसम पूरी बीमारी खत्म हो चुकी थी। अल्लाह अकबर। ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। आज हम लोग माँ बाप को क्या समझते हैं? हम लोग समझते हैं ये रुकावट है हमारे लिए। माँ बाप अगर रोके किसी चीज से तो हम समझते हैं ये मुसीबत, ये जाती क्यों नहीं, मरते क्यों नहीं है। मेरे अजीज साथियों, ये बहुत बड़ी नियामत है। इसीलिए प्यारे नबी ने फरमाया, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी तो अल्लाह भी तुमसे राजी, अगर माँ बाप तुमसे नाराज तो अल्लाह भी नाराज है। और जो माँ को सताते हैं, अल्लाह उनको दुनिया में भी अजाब देते हैं। अजाब नहीं, वो अजाब, असल सजा तो आखिरत में। अजाब का मजा चखाते हैं अल्लाह। उसी किताब में एक वाकया लिखा है, वक्त ज्यादा हो रहा है, उसी किताब में एक वाकया लिखा है कि एक शख्स था, बिल्कुल शॉर्टकट में बताऊं, किसी बात में वो अपनी माँ से नाराज हो गया और फिर उसने माँ को लात से मारा। उसने, होता है इंसान का दिल जब सख्त हो जाए, जब गुनाह करते करते दिल काला हो जाए, तो फिर ऐसी हरकतें वो करता है। आज हम देखते ना, बीवी पर हाथ उठा रहा है, माँ पर हाथ उठा रहा है, और फिर ऐसे जो गुनाह हो रहे हैं, ये दिलों की सख्ती की वजह से, गुनाहों की नौसत की वजह से हो रहे हैं। अल्लाह हर गुनाह से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। तो उसने अपनी माँ पर, उसने अपने माँ को लात से मारा, पैर से मारा, और जब गया वो, तो उसकी माँ की तकलीफ हुई उसकी माँ को, और उसकी माँ ने दिल से ये दुआ दी कि अल्लाह जिन पैरों से इसने मुझे मारा, ये पैर ही तो ना दे इसे, ये पैर ही इसके तो उठा ले अल्लाह। अभी वो वहां से माँ से लड़कर अपने बच्चों को, अपनी बीवी को लेकर वो जा रहा था। अनमोल मोती किताब में वाकया लिखा है कि जब वो स्टेशन पर पहुंचा और फिर वो अपने बच्चों को चढ़ाया, फिर सामान भी अपना ऊपर चढ़ा रहा था, इतने में ट्रेन जो है चलने लगी। ट्रेन चलने लगी तो वो भाग कर गया और फिर पैर फिसल कर वो नीचे गिरा, और उसके दोनों पैर यहाँ घुटनों के ऊपर से कट हो गए, दोनों पैर उसके। अभी माँ की बद्दुआ के आधे घंटे भी नहीं गुजरे थे, दोनों पैरों से अल्लाह ने उसे महरूम कर दिया। तो जो माँ बाप की खिदमत करते हैं, अल्लाह उनको दुनिया में भी नवाजते हैं, और जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह दुनिया में भी उनको सजा देते हैं। तो अपनी दुनिया अच्छी बनाना या फिर खराब करना, ये हमारे हाथ में है। जिनके वालिदैन नहीं है, वो सोचते होंगे कि हमारे वालिदैन नहीं है, हम क्या करें। उसके लिए भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मुफस्सिरीन किराम, वक्त नहीं है नहीं तो आपको मैं बताता, सूरह लुक़मान की आयत में इमाम जो मुफस्सिरीन किराम जो तशरीह करते हैं, वहाँ अल्लाह ये फरमाते हैं कि मेरा शुक्र अदा करो, अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह का शुक्र कैसे अदा होगा? अल्लाह का शुक्र अदा होगा 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की बंदा नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह का शुक्र अदा होगा, और फिर उन नमाजों के बाद माँ बाप के लिए दुआ करेगा तो माँ बाप का शुक्र अदा होगा। वालिदैन नहीं है तो 5 नमाजों के बाद वालिदैन के लिए दुआ करे,
اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کے والد کو، آپ کے والدہ کو اس طرح قبروں سے اٹھائیں گے کہ وہ آپ سے راضی ہوں گے۔ ماں باپ راضی تو اللہ بھی راضی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بڑی رات آ رہی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن گناہوں کی وجہ سے اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، وہ تمام گناہ اللہ میرے آپ کے پوری امت کے اندر سے وہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ دھل دے، مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے بچنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔